آپ کے سامنے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ ایک کلمہ بھی علم کی اہمیت کے لیے گزارش کروں، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ علم کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا۔ یہ علم مبارک جسے علم عباس کہتے ہیں، میں مفصل عرض کر چکا ہوں۔ مجھے تو خود اس علم سے ایک عشق ہے اور اس عنوان سے عشق ہے۔ موقع نہیں آئے، میں نے خود ایک مرثیہ لکھا تھا اور اس میں مسلسل کئی بند صرف علم کی عظمت کے تعلق سے تھے، اور علم کے کتنے نام ہیں عربی زبان میں۔ علم کن جذبات و کن اقدار کی تجسیم ہے۔ دیکھیے، یہ جو رموز ہوتے ہیں نا، مذہبی رموز، ثقافتی رموز، تہذیبی رموز، ان رموز میں ایک جہت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے وجود کے اندر پروان چڑھنے والی قدروں کا خارجی مظہر ہوتے ہیں۔ جب ہم جذبات کو پیکر عطا کرتے ہیں، جب ہم اقدار کو پیکر عطا کرتے ہیں، جب ہم افکار کو پیکر عطا کرتے ہیں تو کسی علامت میں ڈھالتے ہیں، لیکن ہماری سعادت یہ ہے کہ ہمیں تمام تر جذبات و افکار و اقدار خیر کی تجسیم کے لیے خود اپنی طرف سے کوئی پیکر ڈھالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ پیکر نصیب ہے۔ ہمیں وہ علامتیں میسر ہیں، ہمیں وہ رموز اور علامات عطا کر کے گئے ہیں۔ کون؟ کوئی اور نہیں، وہ ہستی کہ جو مقام ختم نبوت پر فائز ہے۔ یاد ہے نا میرا جملہ؟ یہ علم صرف کربلا کی یادگار نہیں ہے، یہ علم تو اس علم کی یادگار بھی ہے نا کہ جو پیغمبر نے بدر میں سجا تھا۔ یہ علم تو اس علم کی یادگار بھی ہے نا جو پیغمبر نے احد میں سجا تھا۔ یہ علم اس علم کی یادگار بھی ہے جو پیغمبر نے میدان خیبر میں سجا تھا۔ یہ علم اس علم کی یادگار بھی ہے جو میدان خندق میں سجا تھا۔ یہ علم ان تمام معرکوں کی یادگار ہے کہ جو پیغمبر ختم النبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہائے حق و باطل میں اپنے دست مبارک سے سجا اور اپنے دست مبارک سے علی ابن ابی طالب کو عطا کیا۔ اور یہ علم اس علم کی بھی علامت ہے جو روز محشر رسول اپنے ہاتھوں سے علی کو عطا کریں گے۔ اس علم کا نام علم توحید اللواء الحمد ہے۔ دنیا کی تمام تہذیبوں اور ثقافتوں کے رموز اسی دنیا میں خاک کا پیوند ہو جائیں گے، مگر یہ علم روز محشر بھی ایک رمز کے طور پر قائم اور بلند رہے گا۔ حدیث ہے۔ ہماری جو تہذیب ہے، آپ کی جو تہذیب ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، اس تہذیب کی معنویت، روحانیت، حقیقت، حقانیت، اسے محفوظ رکھیے گا۔ اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، یہ منبر اور علم، اور یہ دونوں تذکرہ صرف جہاں دنیا تک نہیں ہے، عالم آخرت میں روز قیامت محشر میں بھی منبر کا بھی تذکرہ موجود ہے، علم کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ دنیا کی کوئی علامت زندہ رہے، باقی رہے یا نہ باقی رہے، کائنات فنا ہو جائے گی، روز محشر میدان حشر میں بھی منبر بھی نصب ہوگا، علم بھی نصب ہوگا۔
منبر نور اور پرچم توحید، منبر نور اور لواء الحمد۔ تو یہ علامتیں، یہ رموز، یہ معمولی نہیں ہیں اور آپ اس کے قدردان ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ منظر کہ جب یہاں روز عاشورہ دشمنوں نے سازش کی اور بم بلاسٹ ہوا، ہمارے جوانوں کی بوٹیاں بکھر گئی تھیں فضا میں، مگر کوئی ایک علم بھی سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ تو میں اس جذبے کا قدردان ہوں اور آپ سب کو سلام کرتا ہوں۔ ہاں، یہ علم بہت سی حقیقتوں کی نشانی ہے، بہت سے اقدار کی تجسیم ہے۔ یہ دو خصوصیتیں بھی خود میں نے عرض کی تھیں، مناسبت سے دوبارہ یاد دلا دوں، آپ کے ذہنوں میں محفوظ بھی ہوگا، تب بھی یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو جتنی بار زبان پر آئیں وہ اپنی تاثیر برقرار رکھتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے، اس علم کی ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ مملکت نامحدود حسینی کا پرچم ہے۔ مملکت نامحدود حسینی۔ دنیا کی ساری حکومتیں جغرافیائی حدود میں محدود ہیں، دنیا کی تمام حکومتیں، تمام مملکتیں جغرافیائی حدود میں محدود ہیں، لیکن ایک حکومت ایسی ہے کہ جغرافیائی حدود میں محدود نہیں ہے، اور اس حکومت کی نشانی ہے یہ پرچم۔ اسی لیے کسی ایک ملک کا پرچم دوسرے ملک میں آپ نہیں لہرا سکتے، مگر حسین کا پرچم ہے جو امریکہ میں بھی سر بلند ہے، ایران میں بھی سر بلند ہے، پاکستان میں بھی سر بلند ہے، ہندوستان میں بھی سر بلند ہے، افریقہ میں بھی سر بلند ہے، اور چین میں بھی سر بلند ہے۔ بھئی اس میں کوئی مبالغہ ہے؟ کوئی مبالغہ ہے اس میں؟ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ سامنے کی حقیقت ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ اور یہ خدا کا شکر ہے، اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے، اور یہ شہدائے کربلا کے خون کی تاثیر ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، اس میں کسی مبالغے کی گنجائش نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، کرۂ ارض پر شاید ہی کوئی نحس بستی ایسی ہو جس میں یہ علم مبارک نہ ہو۔ کرۂ ارض پر، ہاں اپنے الفاظ واپس نہیں لے رہا ہوں، دوبارہ عطا کر رہا ہوں، اس کرۂ ارض پر شاید ہی کوئی ایسی نحس بستی ہو جہاں یہ علم مبارک نہ ہو۔ پورے کرۂ ارض پر ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ صرف کرۂ ارض پر نہیں ہے، تمام کرات پر ہے، تمام آسمانوں پر ہے، تمام افلاک پر ہے، یہ پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ ایک بات پہلے عرض کر چکا تھا، پھر میں نے دہرا دی یہ بات، لیکن آپ نے اسی ذوق و شوق سے سماعت فرمائی، اس لیے کہ یہ سچ ہے۔ جو جھوٹے ہیں انہیں سچ کڑوا لگتا ہے، جو سچے ہیں انہیں سچ ہمیشہ میٹھا لگتا ہے۔ سچ کی لذت لا زوال ہے۔ بتاؤں سچ کی لذت کیسے ہے، کیسی ہے؟ سچ کی لذت بس اگر تصور کر سکیں تو سمجھیے کہ جنت میں جو نہر عسل ہے اسے کوثر میں ملا دیجئے، جو لذت تصور کریں گے وہ لذت سچ کی لذت ہے۔ کوثر میں عسل ملا دیں، وہ لذت سچ کی لذت ہے۔ تو یہ سچ ہے۔ دوسرا سچ بھی یاد دلا دوں اور بس گفتگو اسی پہ تمام۔ میں نے کہا تھا کہ یہ علم یہاں کہہ چکا ہوں،
اور امام بارگاہ شاہ شہیدہ میں مرحوم مغفور علی متقی جعفری صاحب کے ہاں بھی کئی برس پہلے عرض کر چکا ہوں. نجم الحسن صاحب کے عزا خانے پر خدا انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور تمام عزاداروں کو صحت و عافیت عطا فرمائے. خود میں جب تصور کرتا ہوں نا اس حقیقت کا تو عجب ایک سرور، ایک بہجت، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک نورانی حقیقت سامنے جلوہ بار نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ بھئی یہی علم تھا جو رسول نے سجا تھا اور علی کو دیا تھا. مگر خدا کی قسم یہ علم جب علی کے ہاتھ میں بھی تھا تو اس علم کے نیچے مومن بھی تھے، منافق بھی. ایک تاریخ ہے، یہ نکتہ آفرینی تھوڑی ہے. یہ کوئی میرے تخیل و نکتہ آفرینی اور شاعرانہ سخن سازی اور خطیبانہ سخن گستری کچھ نہیں. یہ تاریخ کی برہنہ مجرد نمایاں حقیقت ہے. مصطفیٰ کے ہاتھ کا سجا ہوا علم مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا، تب بھی اس کے نیچے مومن بھی تھے، منافق بھی. جم کے لڑنے والے بھی تھے، میدان چھوڑ کے فرار کرنے والے بھی تھے. یہ تو مجرد حقیقت ہے، یہ تاریخ کی مجرد حقیقت ہے. مومن بھی تھے، منافق بھی، صبور بھی تھے، شجاع بھی تھے، ثبات قدم اور قرار دل کے ساتھ میدان جہاد میں جاں فروشی کرنے والے بھی تھے، اور پہاڑ کی بلندیوں پہ چڑھ کے سخن فروشی کرنے والے بھی. بہت فرق ہے نا جاں فروشی اور سخن فروشی میں. لیکن جب یہی علم کربلا میں دست عباس میں آیا، خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے کہ جب یہ علم دست مبارک ابو الفضل میں تھا تو اس پرچم کے نیچے وہ خالص، وہ خلص، وہ عارف، وہ ثبات قدم اور قرار دل رکھنے والا مجمع تھا کہ ایک نادان بچہ بھی، جسے نادان آپ عرف عام میں کہتے ہیں، ایک معصوم بچہ بھی اس علم کے نیچے سے دور نہیں ہوا. اور شاید یہی سبب ہے کہ اب قیام قیامت تک یہ علم علم عباس کہلاتا ہے. بس گفتگو تمام. ہمارا سلام عباس غازی پر. کس شان سے علم اٹھایا ہے، کس شان سے علم اٹھایا. ہماری جانیں دست بریدہ عباس پر قربان ہو جائیں. کس شان سے علم اٹھایا. شجاعت، وفا، عہد توحید، عہد امامت، ان سب کو نبھا کے دکھا دیا عباس نے. اور خدا کی قسم اس علم مبارک کے زیر سایہ سانس لینے والے افراد بھی وہ ہوتے ہیں جو پوری ارادت اور عقیدت کے ساتھ سانس لیں تو ان کے وجود میں بھی وہ نورانیت، وہ روحانیت، وہ صداقت، وہ عزم، وہ حوصلہ، وہ جرأت، وہ شجاعت، وہ معرفت اور وہ وفا کی خو پیدا ہو جاتی ہے جو بے نظیر ہے دنیا میں. یہ قدریں دنیاوی قدریں نہیں ہیں، یہ فردوس اعلیٰ کی قدریں ہیں. خدا آپ کو علم سجانے، علم نصب کرنے اور علم اٹھانے کی توفیق ہمیشہ عطا فرماتا رہے.